سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. عین النائب عن المصدر فیما یاتی. نیچے جو جملے اب دیے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں نائب عن المصدر کو. مصدر کے نائب کے طور پر جو جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے, اس حدیث کو میں ذرا لکھ دوں. اذا قمت جی فی فصلی فصلی مودعن فصلی صلاۃ مودعن. صلاۃ مودعن جو ہے بیسیکلی یہ صلاۃ جو ہے یہ نائب کے طور پر آ رہا ہے. اور یہ ہے کیا دیکھیں اصل میں یہ تھا صلی یصلی, اس سے مصدر بننا تھا تسلیتن. تسلیتن کی جگہ پر صلاۃ یوز ہوا ہے. تو یہ صلاۃ جو ہے یہ اسم المصدر کہلاتا ہے. جیسے تکلیمن تھا تو آپ نے کہا تھا کلامن, ایسی تسلیتن کی جگہ صلاتن. اور صلاۃ تو اس لیے ہوا کہ وہ مضاف بھی ہے ساتھ میں. تو یہ صلاۃ جو ہے یہ نائب ہے, یہ اسم المصدر کے طور پر آیا ہے. حدیث کو بھی سمجھ لیں, اگرچہ ہمارے سوال کا جواب یہاں پورا ہو گیا. اذا قمت, اذا شرط ہے, قمت یہ فعل و شرط ہے. قم فعل ہے ماضی کا, تا فاعل ہے. فی صلاتی جار مجرور, اور صلاتی کا مضاف مضاف الیہ. یہ ہے فا, الفاء واقعۃ فی جواب شرط. یہ جواب و شرط کے ساتھ آتا ہے جب جواب و شرط امر ہو. صلی امر ہے, یہ فعل و امرن ہے, فاعل ہے. انت صلاۃ آپ کہہ لیں کہ یہ مفعول مطلق ہے, یعنی بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ نائب ہے. نائب مفعول مطلق. اصل مفعول مطلق کیا تھا تسلیتن. تسلیتن جب نہیں ہے استعمال ہوا, اس کی جگہ اسم المصدر یوز ہوا, تو یہ اس کے نائب کے طور پر آ گیا. پلس یہ مضاف ہے, اور مودعن مضاف الیہ ہے. مودعن کہاں سے بنا ہے؟ ودع یودع, اس سے مصدر بنے گا ودع, سوری امر بنے گا, امر بنا ودع, اور مصدر بنے گا تودیع, اسم الفاعل بنے گا مودع. یہ کیا ہے؟ مودع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ سارا جو ہے یہ جواب و شرط ہے. اذا قمت جب تو کھڑا ہو, فی صلاتک اپنی نماز ادا کرنے کے لیے, تو وہ نماز کس شان سے ہونی چاہیے؟ فصلی تو پڑھ نماز, صلاۃ مودع ایسے شخص کی طرح جو جدا ہونے والا ہے.
جس کی آخری نماز سمجھے وہ پڑھ رہا ہے. اپنی ہر نماز کو یوں پڑھو جیسے تو آخری نماز پڑھ رہا ہے. اس نماز کے بعد اب جدائی ہے, اب تو نماز سے مل نہیں سکے گا دوبارہ کبھی بھی. آنکھ بند ہونے والا جیسی نماز پڑھنی چاہیے اس کو, تو اپنی نماز کو یوں پڑھا کر, اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع, الوداع ہونے والے شخص کی طرح نماز پڑھا کر. یہ ہے مطلب اس کا. تو گویا یہاں پہ صلاۃ مودع جو ہے یہ نائب, یہ اسم المصدر ہے. صلاۃ اسم المصدر ہے کس کا؟ تسلیتن کا. یہ نہیں گویا کہ نائب مفعول, اسم المصدر ناب عن المصدر تسلیتن. فلا تمیلوا کل المیل, کل المیل جو ہے تو یہ کلّا جو ہے یہ نائب عن المصدر ہے. فلا تمیلوا کل المیل, میل جو تھا یہ مصدر تھا اصل میں, یہ جب مضاف الیہ بنا تو اب کلّا نے اس کے نائب کی جگہ لے لی, تو کل المیل, ایک طرف مت جھک جایا کرو. فلا تمیلوا, فلا کا لا جو ہے یہ لا ناہیہ کا ہے. تمیلون تھا جو تمیلو مجزوم ہو گیا. انتم واو فاعل ہے, کل مفعول مطلق ہے, المیلی اصل مصدر ہے, مفعول مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ ڈو ناٹ گیو یور آل لو ٹو ون اونلی. صرف ایک بیوی, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر تمہارا سارا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہو جانا چاہیے, عدل کو قائم رکھنا ہے. فلا تمیلوا کل المیل, سارا جھکاؤ سارا وزن ایک کے پرڑے میں مت ڈال دینا. یتلو لا یتلوہا غیرہ. دیکھیں یتلو ھذا القاری, تلا یتلو یہ مضارع ہے نا, ھذا فاعل ہے, القاری اس کا بدل ہے, تلاوتن مفعول مطلق ہے. تلا یتلو سے مصدر ہے تلاوتن, یہ یہاں پہ مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے. لا یتلو یہ لا نافیہ کا, یہ پھر مضارع, یہ ہا جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ تلاوتن کی طرف. تلاوتن کیا ہے؟ مفعول مطلق. تو یہ ہا کیا ہوگا؟ یہ بھی ناب عن المصدر, گویا یہ نائب مفعول مطلق ہوگا. تو ہا جو ہے یہاں پر یہ ناب عن المصدر, اب نائب مفعول مطلق کے طور پر آئے گا. ای کتابۃ تکتب, تو ای جو ہے وہ یہاں پہ نائب کے طور پر آ رہے ہیں. کتابت جو ہے یہ مصدر ہے, مضاف الیہ بنا تو ای نے اس کی جگہ لے لی, وہ نائب مفعول مطلق کہلائے گا. سورہ یوسف کے الفاظ ہیں یہ, نحن نقص علیک احسن القصص. نقص احسن القصص, قص یقص سے قصص مصدر تھا, یہ قصص جو مصدر تھا
اس کی جگہ لی یہ مضاف الیہ بنا احسنہ کا، یہ مضاف بن گیا، یہ مضاف بنا تو اب یہ نائب عن المصدر ٹھہرا، تو گویا یہ بھی نائب عن المصدر مفعول مطلق کے طور پر آئے گا، ایہ بھی اس طریقے سے نائب عن المصدر مفعول مطلق کے طور پر آئے گا۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل إِلَيْهِ تبتیلا۔ یہ دیکھیں یہ فعل ہے فارم 5 کا اور یہ مصدر ہے فارم 2 کا، تو یہ گویا کوگنیٹ مصدر ہے، فعل کسی اور باب سے اور مصدر کسی اور باب سے، تو یہ اشتقاق ہے، مشتقن ہے، مصدر ہے کوگنیٹ قسم کا، مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق، حججت 20 حجۃ، حججت 20 حجتن۔ اب حجتن یہ عدد ہے نا، یہ اس کی تمییز بن گئی، جب یہ تمییز بنے تو پھر عدد جو ہوتا ہے وہ نائب عن المصدر بن جاتا ہے، تو یہ بھی ناب عن المصدری نائب مفعول مطلق بن جائے گا 20، اور یہ اس کے لیے تمییز بن جائے گی۔ اتعامل اخاک ہذہ المعاملہ، ہذہ جو ہے ہذہ المعاملۃ، تو عاملو کا مصدر تھا معاملہ، معاملہ اس کا بدل بنا، یہ بدل بن گیا اس کا، تو یہ مفعول مطلق بن گیا، تو یہ آ جائے گا یعنی نائب عن المصدر یا نابا نائب مفعول مطلق۔ پڑھے جی میں ان سب شعر۔ وقت یجمع اللہ یجمع اللہ الشتی تین بعد ما یظنانی یظنانی کل الظن اللہ تلاقیہ۔ پہلے تو جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، وہ ہے کل الظن، یہ بھی نائب مفعول مطلق ہے نا، ظن یظن سے ظنن مصدر تھا، ظنن مضاف الیہ بنا تو کلہ نے اس کی جگہ لے لی جو مضاف بن رہا تھا، لہذا وہ نائب عن المصدر مفعول مطلق ہو جائے گا۔ شعر کو سمجھ لیں، قد یجمع اللہ، ویسے قد نارملی فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو سرٹینٹی کا معنی دیتا ہے، اور جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو مے بی کا معنی دیتا ہے۔ وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ، یعنی اٹ از پاسبل، اٹ مے ہیپن کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے کن کو، الشتیتین، دو بچھڑے ہوں کو، شتا یا شتو کہتے ہیں، لہم قلوبہم شتن، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، جو آپس میں پھٹ چکے ہیں، اس کے باوجود بعد ما، اس کے باوجود کہ جو دو پھٹ چکے آپس میں،
شتیتتن سے شتیتتان دو پھٹے ہوئے، وہ مفعول بہ بنا تو منصوب ہو گیا، یعنی یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے نا۔ اس کے بعد کہ دو جو دل پھٹ چکے ہوں، اٹ از پاسبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے، اللہ ان کے دلوں کو ملا دے۔ کب؟ یظنان، جبکہ وہ دونوں یہ گمان کر رہے تھے، کل ظن، ہر ایک کا گمان، یہ گمان کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ اب وہ نہیں ملیں گے، اب ان کا اکٹھا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اصل میں فاعل حقیقی، آج صبح جیسے ہم بات کر رہے تھے سورہ کہف کے حوالے سے، کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا فاعل حقیقی جب چاہے تو وہ امپاسبل کو، جس کو وہ دونوں ہی امپاسبل سمجھ رہے تھے، وہ اس کو پاسبل کر سکتی ہے۔ وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ بَعْدَ مَا يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَن لَا تَلَاقِيَ، کہ اب وہ دونوں نہیں ملیں گے، جب لوگوں کو گمان یہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت اس امپاسبلٹی کو پاسبلٹی میں تبدیل کر دے۔ کویسچن نمبر 6 ہے جی، اس کے بعد اکمل هذه الجملۃ، مکمل کریں جی۔ نمبر 1، سجدت، وہ کہتا ہے بمفعول مطلق یدل علی العدد، عدد کے ساتھ پہلے اس کو بنائیں جی۔ سجدت، میں نے 2 سجدے کیے، یہ مفعول مطلق ہے نا عدد کے لیے، میں نے سجدے کیے 2 سجدے، سجدت سجدتین، اس کے بعد ہے 9 کے لیے، لبیان 9 کے لیے بنائیں جی۔ سجدت سجود خاشعن، خشوع و خضوع والا سجدہ میں نے کیا، تو آپ کہیں گے سجود خاشعن، اور تیسرا تاکید کے لیے سجدت سجودن، سمپل۔ یعنی یہ عدد کے لیے ہے، یہ 9 کے لیے ہے، اور تیسرا کون سا تھا؟ یہ تاکید کے لیے۔ کویسچن نمبر 7 ہے جی، ہات مثالا لکل ما ینوب عن المصدر الواقع مفعولا مطلقا، یعنی جتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں ان سب سے وہ کہتا ہے ایک ایک مثال لے کر آئیں۔ مثلا نمبر 1 کہتے ہیں ہات مثالا لکل ما ینوب عن المصدر، جہاں جہاں وہ نائب المصدر بن سکتا ہو وہ سب مثالیں لے کر آئیں۔ تو نمبر 1 آتبتہ، کویسچن نمبر 7۔ آتبتہ کل العتاب، یہ نائب ہے اس کا، میں نے اس کی یعنی اسے عتاب کیا، برا بلا کہا، کل العتاب یا بعد العتاب، کچھ حصہ اس کا، بعد العتاب، بعد ہی کہنا چاہیے میں، بعد العتاب، تو بعد جو ہے یہ نائب مفعول مطلق کہلائے گا۔ آپ کہتے ہیں فہمت المسئلۃ، آئی انڈرسٹینڈ دا ایشو، فہمت المسئلۃ کل الفہم، اصل مصدر کیا تھا فہم کا؟ فہم یفہم سے فہمن، فہمن جب مضاف الیہ بنا کلو کا تو کلو نے اس کی جگہ لے لی اور یہ کلہ نائب مفعول مطلق بن گیا اس کا۔ پھر آپ کہتے ہیں ای قراتن،
تقرأ، کس قسم کی تلاوت، کون سی تلاوت تم نے کی ہے؟ ای قراءۃ تقرأ، تو ای جو ہے یہ نائب الفاعل، نائب المفعول المطلق ہوگا. اس کے بعد عدد کے لیے دیکھیں، آپ کہتے ہیں حججت، حججت 20، حجتن، یہ عدد کے لیے. اعتمرت، میں نے عمرے کیے، 20 عمرتن، حججت 20 حجتن، ایڈجیکٹو نعت والا. حفظت الدرس، جیدن، یعنی اصل میں کیا تھا؟ حفظت الدرس حفظاً جیدن. جیدن بیسیکلی حفظاً کی نعت تھی، لیکن جب آپ نے حفظاً کو حذف کر دیا تو ایڈجیکٹو نے، نعت نے اس کی جگہ لے لی، تو یہ نائب عن المصدر کہلائے گا، مفعول المطلق کے طور پر آئے گا. پھر آپ کہتے ہیں قبلت الطفل، قبلت الطفل، قبلت الطفل قبلتن، یہ قبلتن کیا ہے؟ یہ اسم المصدر ہے. مصدر کیا تھا؟ تقبیل. قبل یقبل تقبیل، اور آپ نے اس کی جگہ پہ اسم المصدر یوز کیا قبلتن، تو قبلتن جو ہے یہ اسم المصدر کہلائے گا. اور یہ قبلت ہے، اس میں فارم 2 جو ہے اس پہ کسرہ نہیں آتا. قبلت الطفل قبلتن. ساتھ میں اتکرمنی، حاضل اکرام، مطلب تسی ہوں انج میری عزت کرو گے، یہ کہنا ہو کہ تم اس طرح میری عزت کرو گے، آپ کہیں اتکرمنی حاضل اکرام. اکرم یکرم سے مصدر تھا اکرامن. اکرامن کی اکرامن بدل بنا حاضہ کا، تو حاضہ پھر نائب مفعول مطلق بن گیا اپنے بدل کر. یہ اسم الاشارہ ہو گئے. اب ضمیر کی مثال دیکھ لیں. یحفظ ھذا الطالب، یحفظ ھذا الطالب الدرس حفظا، لا یحفظہ غیرہ، لا یحفظہ غیرہ. دیکھیں یہ حفظاً مفعول مطلق ہے. فعل، فاعل، بدل، مفعول بہ، مفعول مطلق. لا یحفظہ، یہ ہو جو ہے
یہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے, لہذا یہ نائب ہو جائے گا. تو یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول مطلق کے طور پہ یوز ہوگی. اور نوما اشتریت الساعة شراءً, اشتری الساعة شراءً, یہ وہ ہے کوگنیٹ الاشتقاق. کیسے الاشتقاق ہوا؟ اشتریتو یہ مزید کا فعل ہے, اور شراءً یہ مجرد کا فعل ہے. جملے میں استعمال ہونے والا فعل مزید کا ہو اور مصدر مجرد کا ہو تو کوگنیٹ کہلاتا ہے. تو یہ کوگنیٹ بن گیا اس کا. عشت حیاتن سعیدتن, عشت تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مرادف کہلائے گا. سینونم. یعنی اصل میں کیا تھا؟ عشت عیشتن سعیدتن. تو عیشتن کا جو مطلب بنتا ہے وہی حیاتن کا مطلب ہے, لہذا عیشتن کی جگہ پر ہم نے حیاتن استعمال کر لیا. تو یہ اس کے متبادل نائب کی ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی. ہاتی ثلاثت امثلۃ للمصدر النائب عن فعلہ, فعل کے نائب کی وہ کہتا ہے 3 مثالیں دے دیں. آپ کہتے ہیں شکرن یا استاذ, تو شکرن اصل کیا تھا؟ اشکرو کا شکرن. تو آپ نے اشکرو فعل کو چھوڑ دیا, یہ نائب عن فعل ہو گئے. آپ دیر سے آئے, استاد مجھے کیوں دیر سے آئے؟ تو آپ نے کہا معذرتن یا استاذ. تو یہ بھی نائب عن فعل ہو گئے. آپ ابھی کام کر رہے تھے, استاد بورڈ صاف کرنے لگا, آپ نے کہا مہلن یا استاذ. ہولڈ یور ہارسز او ٹیچر, ذرا صبر سے استاد جی. آپ نے کہا صبرن یا اخی. تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ نائب عن فعلہ کے جملے ہیں.